ڈیئر فرینڈ ارشد محمود اپنے یوٹیوب چینل محمود آن لائن کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہے۔ دوستو ایک چھوٹی سی گزارش کرتا چلوں کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو آل پر کر دیں تاکہ ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو پر وقت مل سکے۔ ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار فرمانا نہ بھولیے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف، لیکن ٹھہریے، مسکرانا صحت کے لیے بہت مفید ہے اور صحت اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے پہلے تھوڑا مسکرا دیجیے۔ شوہر میں تنگ آ گیا ہوں، تم ہمیشہ میرا گھر میری کار میرا ہی کہتی رہتی ہو، کبھی ہمارا بھی کہا کرو۔ اب تم الماری میں کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ بیوی ہمارا تو پڑا۔ چوتھے آسمان پر دو فرشتے آپس میں ملے، دونوں جلدی میں تھے۔ ایک دوسرے سے کہنے لگا کہاں جا رہے ہو؟ تو پہلا بولا اللہ پاک نے عجیب کام کا حکم دیا ہے۔ دوسرا پوچھنے لگا وہ عجیب کام کیا ہے؟ پہلا بولا فلاں شہر میں ایک یہودی شخص رہتا ہے، اس کی موت کا وقت اور اس نے مچھلی کھانے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ اس کے عزیز و اقربا اس کی خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں۔ ان میں سے دو شخص مچھلی پکڑنے دریا کا رخ بھی کر چکے ہیں، لیکن دریا میں کوئی بھی مچھلی موجود نہیں۔ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ دریا کی طرف مچھلیوں کو ہانکوں تاکہ وہ ان کا شکار کر لیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودی نے کوئی بھی نیکی ایسی نہیں کی جس کا بدلہ اللہ نے اسے دنیا ہی میں نہ دے دیا ہو، لیکن ایک نیکی باقی رہ گئی ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ اس کی خواہش کی چیز اس تک پہنچا دے تاکہ وہ دنیا سے اس حال میں نکلے کہ اس کے پاس کوئی نیکی نہ ہو۔ دوسرا فرشتہ کہنے لگا میرے رب نے مجھے بھی ایک عجیب کام کا حکم دیا ہے۔ فلاں شہر میں ایک مسلمان ہے، اس نے جو بھی برائی کی اللہ نے اس کا حساب دنیا ہی میں کیا۔ اب اس کے ذمہ صرف ایک گناہ باقی ہے اور اس کی وفات کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اس نے اپنے عزیز و اقربا سے روغن زیتون کھانے کی خواہش کی ہے، اور میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں وہ روغن زیتون گرا دوں۔ اس کے گرنے سے جو اسے رنج و غم پہنچے گا، اللہ اس کے بدلے اس کے گناہ کو مٹا دے گا، حتیٰ کہ وہ اللہ پاک سے ایسے حال میں ملے گا کہ اس کے ذمہ کوئی گناہ نہ ہو۔ دوستو اللہ تعالیٰ کا فرمان فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ کہ یہی معنی ہے، یعنی کافر ذرہ بر اور چیونٹی کی مقدار جتنی نیکی کرتا ہے تو اسے دنیا ہی میں دیکھ لیتا ہے، اور مومن ذرہ برابر برائی کرتا ہے تو اس کا دنیا ہی میں صلہ پا لیتا ہے۔ دوستو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی دکھ یا آزمائش پر آئے تو ہمیں صبر و شکر سے کام لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دکھوں اور تکالیف کے ذریعے مومن کی لغزش معاف کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ دوستو آج یہ کہانی یہاں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر کہانی اچھی لگا کرے تو اپنے حلقہ احباب میں شیئر ضرور کر دیا کیجیے۔ ایسی ہی دیگر سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔